بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف تاریخ تصوف کا ایک عظیم نام ہے بلکہ معرفت الہی کی وہ جیتی جاگتی مثال بھی ہے، جنہوں نے نفس کے غرور کو کچلا، دنیا کی ظاہری چمک کو چھوڑا اور اپنی تمام تر زندگی اللہ کی تلاش اور محبت میں گزار دی۔ یہ ہستی ہے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ تھا اور آپ ایران کے شہر بستام کے ایک نیک اور پرہیزگار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھی۔ بچپن سے ہی آپ پر عبادت، خلوت، خاموشی، ادب اور عاجزی کے آثار نمایاں تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل میں مشغول ہوتے تو آپ تنہائی میں ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، بیٹا بازار سے نمک لا دو۔ آپ بازار کی طرف روانہ ہوئے مگر راستے میں ایک بزرگ کی آواز سنی جو تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ آپ وہیں بیٹھ گئے اور گھنٹوں سننے میں مصروف ہو گئے۔ جب واپس آئے تو والدہ نے کہا، اتنی دیر کیوں کی؟ آپ نے عرض کیا، اماں جی اللہ کے کلام نے روک لیا۔ یہی ابتدائی رجحان آپ کو اللہ کی معرفت کی طرف لے گیا۔ ایک رات آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ رب نے فرمایا، بایزید اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو نفس کو چھوڑ، دنیا کو ترک کر، خواہشات کو مٹا دو اور بس میرا ہو جاؤ۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئی تو دل کام رہا تھا۔ آپ نے اسی لمحے نفس کشی، عبادت اور دنیا سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا۔ بچپن میں ہی ایسی روحانی طلب بہت کم لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلوت اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے اپنی والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے دل کی کمزوری کا ذکر کیا اور فرمایا، بیٹا میں تجھے کیسے اکیلا جانے دوں؟ آپ نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ اگر تیری رضا ماں کی رضا میں ہے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر تنہائی اختیار نہیں کروں گا۔ آپ واپس گھر آ گئے اور دن رات والدہ کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے رہے۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے سب سے بڑا روحانی فیض ماں کی خدمت سے پایا ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 30 سال اپنے نفس کو مجاہدے کے ذریعے مارا مگر یہ ہر بار زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ کئی دن بھوکے رہتے، زمین پر سوتے اور سخت مجاہدے کرتے۔ ایک دن نفس نے غرور سے کہا، بایزید تجھ جیسا ولی نہیں۔ آپ نے سجدہ کیا اور رو کر کہا، یا رب اگر تو مجھے نہ سنبھالے تو یہ نفس مجھے ہلاک کر دے گا۔ اسی دن آپ نے فنائے نفس کے اعلیٰ درجے پر قدم رکھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب کعبہ کے قریب پہنچے، طواف کرنے لگے تو اچانک رک گئے، پھر زور سے رونے لگا اور کہا، بایزید تو کعبہ کے پاس آیا ہے یا کعبہ تیرے پاس؟ اسی لمحے آپ نے عالم باطن میں دیکھا کہ کعبہ خود ان کی طرف چل کر آ رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، شیخ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے تو کعبہ بھی اس کی طرف جھکتا ہے۔ یہ واقعہ تصوف کی دنیا میں آج بھی معروف مشہور ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو قیام کرتے، دن کو روزے رکھتے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ ایک رات بارگاہ الہی سے ندا آئی، بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا، یا اللہ تیرا دیدار۔ فرمایا، پھر بایزید کو چھوڑ دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ نے کہا، الہی تو ہی تو ہے، بایزید کچھ نہیں۔ اسی لمحے آپ پر فنا فی اللہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کئی دنوں تک عالم وجد میں رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 261 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار بستام میں ہے جو روحانی زائرین کا مرکز ہے۔ آپ کی تعلیمات، عاجزی، معرفت، مجاہدہ اور محبت الہی نے نہ صرف صوفیہ بلکہ عام انسانوں کو بھی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ روحانی معرفت، قرب الہی، خدمت والدین اور نفس کے جہاد کی ایک مکمل کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا راستہ صرف نماز و روزے سے نہیں بلکہ دل کی صفائی، نفس کی شکست اور مکمل اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔